پیغمبری کی حقیقت۔ ایک یہ کہ خدا کی اطاعت کے لیے خدا کی ذات اور صفات اور اس کے پسندیدہ طریقے اور آخرت کی جزا و سزا کے متعلق صحیح علم کی ضرورت ہے، اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر آپ کو یقین کامل یعنی ایمان حاصل ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے سخت امتحان میں نہیں ڈالا کہ وہ اپنی کوشش سے یہ علم حاصل کر لے، بلکہ اس نے خود انسانوں میں سے بعض برگزیدہ بندوں یعنی پیغمبروں کو وحی کے ذریعے سے یہ علم عطا کیا ہے اور ان کو حکم دیا کہ دوسرے بندوں تک اس علم کو پہنچا دیں۔ تیسرا یہ کہ انسانوں پر اب صرف اتنی ذمہ داری کہ وہ خدا کے سچے پیغمبروں کو پہچانیں۔ جب ان کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص حقیقت میں خدا کا سچا پیغمبر ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ جو کچھ تعلیم دے اس پر ایمان لائے، اور جو کچھ وہ حکم دے اس کو تسلیم کرے، اور جس طریقے پر وہ چلے اس کی پیروی کرے۔ اب سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبری کی حقیقت کیا ہے، پیغمبروں کو پہچاننے کی صورت کیا ہے۔ نمبر 1، پیغمبری کی حقیقت۔ آپ دیکھتے ہو کہ دنیا میں انسانوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کا انتظام خود ہی کر دیا ہے۔ بچے جب پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ کتنا سامان اس کو دے کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سونگنے اور سانس لینے کے لیے ناک، محسوس کرنے کے لیے سارے جسم کی خال میں قوت لماسہ، چلنے کے لیے پاؤں، کام کرنے کے لیے ہاتھ، سوچنے کے لیے دماغ، اور ایسی بے شمار دوسری چیزیں جو پہلے سے اس کی سب ضرورت کا لحاظ کر کے اس کے چھوٹے سے جسم میں لپیٹ کر رکھ دی گئی ہیں۔ جب وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو زندگی بسر کرنے کے لیے اتنا سامان اس کو ملتا ہے جس کو آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ہوا، روشنی، حرارت، پانی، زمین، ماں کے سینے میں دودھ پہلے سے موجود ہے۔ ماں اور باپ اور عزیز حتیٰ کہ غیروں کے دلوں میں اس کی محبت اور شفقت پیدا کر دی گئی ہے جس سے اس کو پالا پوسا جاتا ہے۔ پھر جتنا جتنا وہ بڑھتا جاتا ہے اس کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کا سامان اس کو ملتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا زمین اور آسمان کی ساری قوتیں اس کی پرورش اور خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھو، دنیا میں کام کرنے کے لیے جتنی قابلیتوں کی ضرورت ہے وہ سب انسانوں میں دی گئی ہیں۔ جسمانی قوت، عقل، سوچ سمجھ، گواہی اور ایسی بہت سی قابلیتیں تھوڑی یا بہت ہر انسان میں موجود ہیں، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے عجب انتظام کیا ہے ساری قابلیتیں سب انسانوں میں یکساں نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی کسی کا محتاج نہ ہوتا اور نہ کوئی کسی کی پرواہ کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی مجموعی ضرورتوں کے لحاظ سے سب قابلیتیں پیدا تو انسانوں ہی میں کی ہیں، مگر اس طرح کہ کسی کو ایک قابلیت زیادہ دے دی اور دوسرے کو دوسری قابلیت۔ اب دیکھتے ہو کہ بعض لوگ جسمانی محنت کی قوتیں دوسروں سے زیادہ لے کر آتے ہیں۔ بعض لوگوں میں کسی خاص ہنر یا پیشوا کی پیدائشی قابلیت ہوتی ہے، بعض لوگوں میں کسی خاص ہنر یا پیشوا کی پیدائشی قابلیت ہوتی ہے جس سے دوسرے محروم ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں میں ذہانت اور عقل کی قوت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بعض پیدائشی سپہ سالار ہوتے ہیں، بعض میں حکمرانی کی خاص قابلیت ہوتی ہے، بعض تقریر کی غیر معمولی قوت لے کر پیدا ہوتے ہیں، بعض میں انشاء پرہیزگاری کا فطری ملکہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جس کا دماغ ریاضی میں خوب لڑتا ہے، حتیٰ کہ اس فن کے بڑے بڑے پیچیدہ سوالات اس طرح حل کر دیتے ہیں کہ دوسروں کے ذہن وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ ایک دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو عجب عجب چیزیں ایجاد کرتا ہے اور اس کی ایجادوں کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک شخص ایسا بے نظر قانونی دماغ لے کر آتا ہے کہ قانون کے جو نقطے برسوں غور کرنے کے بعد بھی دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتے اس کی نظر خود بخود ان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ خدا کا دین ہے۔ کوئی شخص اپنے اندر خود یہ قابلیتیں پیدا نہیں کر سکتا، نہ تعلیم و تربیت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ دراصل یہ پیدائشی قابلیتیں ہیں اور خدا اپنی حکمت سے جس کو یہ قابلیت چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ خدا کی اس بخشش پر جب آپ غور کرو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسانی تمدد کے لیے جن قابلیتوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ انسانوں میں پیدا کی جاتی ہے، اور جن کی ضرورت جس قدر کم ہوتی ہے وہ اس قدر کم آدمیوں میں پیدا کی جاتی ہیں۔ سپاہی بہت پیدا ہوتے ہیں، کسان اور بڑھائی اور لوہار اور ایسے ہی دوسرے کاموں کے آدمی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، مگر علمی اور دماغی قوتیں رکھنے والے اور سیاست اور سپہ سالاری کی قابلیتیں رکھنے والے کم پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ اور بھی زیادہ کامیاب پیدا ہوتے ہیں جو کسی خاص فن میں غیر معمولی قابلیت کے مالک ہوں، کیونکہ ان کے کارنامے صدیوں کے لیے انسانوں کو اپنے جیسے ماہر فن کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اب سوچنا چاہیے کہ دنیا میں انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے صرف یہی ایک ضرورت تو نہیں ہے کہ انسانوں میں انجینئرنگ، ریاضی داں، سائنسداں،
سیاست کے ماہر، معاشرت کے باکمال اور مختلف پیشوں میں قابلیت رکھنے والے لوگ ہی پیدا ہو۔ ان سب سے بڑھ کر ایک اور ضرورت بھی تو ہے، اور وہ یہ کہ کوئی ایسا ہو جو انسان کو خدا کا راستہ بتائے۔ دوسرے لوگ تو صرف یہ بتانے والے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کے لیے کیا ہے اور کس کو کس طرح برتا جا سکتا ہے، مگر کوئی یہ بتانے والا بھی تو ہونا چاہیے کہ انسان خود کس کے لیے ہے، اور انسان کو دنیا میں یہ سامان کس نے دیا ہے، اور اس دینے والے کی مرضی کیا ہے، تاکہ انسان اسی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے، یقینی اور دامی کامیابی حاصل کرے۔ یہ انسان کی اصلیت اور سب سے بڑی ضرورت ہے، اور عقل یہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ جس خدا نے ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کیا ہے، اس نے ایسی اہم ضرورت کو پیدا کرنے سے غفلت برتی ہوگی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا نے جس قدر ایک ایک ہنر اور ایک ایک علم اور فن کی خاص قابلیت رکھنے والے انسان پیدا کیے ہیں، اسی طرح ایسے انسان بھی پیدا کیے ہیں جن میں خود خدا کے پہچاننے کی اعلیٰ قابلیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اور اخلاق اور شریعت کا علم اپنے پاس عطا کیا ہے، اور ان کو اس خدمت پر مقرر کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہماری زبان میں نبی یا رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے۔